اللہ رب العزت نے میری آپ کی قیامت کے دن تک آنے والے جتنے انسان اور جنات ہیں نر مادا سب کی دونوں جان کی کامیابی دین اسلام میں ہے۔ اور دین اسلام میری آپ کے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے ہماری زندگی میں اور سارے عالم میں آئے گا۔ وہ محنت ہر کلمہ پڑھنے والے عورت اور مرد کے ذمہ ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، آپ یقین جانو کہ ہم ساری زندگی اگر صحیح جگہ پڑے رہیں تو اس کا احسان نہیں بن۔ اربوں بچے ہیں جو کسی یہودی، کسی عیسائی کے، کسی پارسی کے، کسی کمیونسٹ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ کافر بن جاتے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے پر، ہمارے کوئی بزرگوں نے درخواست نہیں دی ہے، اللہ پاک نے غیب کے خزانے سے ہمیں، ہمارے ماں اور باپ دونوں مسلمان تھے اور اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کرنا۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ جو ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اللہ پاک کی نعمت ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ جب مسلمان بھی جو ہے نا جہنم میں جاتے ہوں گے اور جو بے دین ہوں گے اور کافر بھی، تو غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کو تانا دیں گے، مسلموں تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے اور تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو، تمہارے کلمے کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک جوش میں آ جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے یا میرے سے ڈرا ہے یا مجھے کسی طریقے سے یاد کیا، سب کو جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ سمجھو کہ کتنا خدا کا کرم ہے، ہمیں مفت نہیں ملا، اس لیے مفت میں کتنی بھی قیمتی چیز ہو وہ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو کلمہ ہے یقین جانو سب کچھ اسی کلمے کے اندر ہے۔ یہ جو کلمہ ہے اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین اور تمام مخلوق سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر جو ہے نا کچھ بھی نہ ہونے۔ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، یہ ہمارے بھی اور پورے عالم کے یعنی خالق ہیں، اور اللہ پاک اس سارے عالم کے ہمارے بھی جو ہے نا مالک بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اور پورے عالم کے لیے رازق بھی ہیں، اللہ پاک پورے عالم کے لیے ہمارے اور پورے عالم کے لیے حفیظ بھی ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے میرا بھائیو، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سب کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام کے دور میں تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت کے دن تک، جب تک کہ یعنی لوگ جنت میں داخل ہوتے اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو اس لیے اب سب نبی بھی آ جائیں تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے میں ان کی بھی نجات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ کلمہ کتنا قیمتی کلمہ ہے۔ دیکھو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو نا اس کلمہ کی جو اتنی فضیلت ہے کہ 100 سال کا کافر اگر پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے سب کفر ختم کر، مسلمان پڑھ لے دن یا رات میں اللہ پاک اس کی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دے، تو گناہ معاف کر دے۔ اور مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ لیں تو فرمایا خوشی کا منظر دیکھے، رنگ چمکنے لگے اور پرسرار سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا اور اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ سب کچھ یہی کلمہ ہے، صرف اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ آج دیکھو بات یہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو جو بات نہ مانے وہ نافرمان ہوتا ہے۔ نافرمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اور کسی مذہب کا آدمی نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم دیکھو اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارے اس کا یقین آ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی سب۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، باقی ان کا جو دوسرا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اسی کلمے کے پڑھنے کے اوپر ہماری نجات ہے۔ تو اس میں یہ دیکھو، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو اللہ کا معظم شان حکم ہے وہ ہے نماز۔ نماز ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب، میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور مالک الملک فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیے عہد اور ضمانت کی ہوئی ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا جو اس کا اہتمام نہ کرے تو اس کی کوئی میری ذمہ داری نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ پاک 5 انعام دیں گے۔
سب سے پہلا انعام جو ہے رزق کی تنگی نہیں ہو، اور رزق روٹی کو نہیں کہتے، تمام ضروریات کو رزق کہتے ہیں. اب مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں. تو دوسرا جو ہے جب انسان مرے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جو آدمی قبر سے پاس ہو گیا وہ ہر جگہ میں پاس ہو جائے گا. تو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو پرسلات نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا سمجھ لو کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا. اللہ پاک قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ سلام ہو ان پر جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ہاں جی، ہر جگہ سے سلام ہوگا کہ تمہارے پاس سلامتی ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو. تو دائیں ہاتھ میں جس آدمی کو نامہ اعمال ملے گا وہ جنتی ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نا پرسلات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. بہت مشکل رستہ ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے. تو اللہ کے فضل سے ہی آدمی وہاں سے جائے گا. اور اس کے بعد میرے بھائیوں یعنی اللہ پاک یعنی اس کو بغیر حساب سے جنت میں لا. اور کیا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ 5 وقت کی نماز میرے بھائیوں، تاکہ ہمارا بچہ ہے نماز پڑھنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈ ہوتا ہے. دیکھو ماں باپ کے جو بچہ جو بہت پیارا وہ کہتے ہیں یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہمارا ایمان نہیں ہے اس پر کہ ہم جو ہے ہمارا بچہ نماز پڑھنے کا. اور تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے نمازی جمعے میں ہوتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں ہوں گے تو کفر ختم ہو جائے، کفر کا زوال شروع ہوگا. تو اس لیے اگر ہم یقین جو ہم سارے مسلمان ہیں، اگر اگر ہم ایمانداری کے ساتھ محنت کریں، ہمارے ماں باپوں کو کریں، سب بچوں کو بھی دیکھو اللہ کا حکم ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ. اگر یہ حکم ہم پورا کریں تو سارا مسئلہ حل ہو. اس کے بعد دیکھو بھائیو ہم دین کا علم سیکھنے والے بندے، بغیر علم سے کوئی عمل ہی نہیں ہے، سیکھنے کے بغیر کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. اور دیکھو عالم فرمایا کہ جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے جائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے. فرمایا کہ عالم بنو، طالب علم بنو اور اس کے خادم بنو اور چوتھا آدمی نہ بنو. اس لیے میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں. آپ خود سمجھو نا ہمارے پاس ہر مسلمان بالغ عورت اور مرد پر فرض ہے کہ اتنا دین کا علم ہے جس سے حلال حرام جائز ناجائز پاکی پلیتی کی تمیز ہو. اس کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والا ہم نشین ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری ناشکری مت کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ذکر اللہ اکبر، اللہ خود بنے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے. اس لیے بھائی ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں. تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے اور چلتے پھرتے، اور آسمان اور زمین کے پیدا انہیں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آپ نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں. ایسے لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ جائیں گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر. تو اس لیے بھائی دیکھو کوئی مشکل ہے، سب سے آسان طریق ہے. ہماری زبان جو ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، ہم جو دیکھو کتنے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں اور حرام باتیں بھی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. تو اس لیے ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. اس کے ساتھ میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ یعنی ہم تمام یعنی آپ کے اعلیٰ اخلاق سے اللہ کا فرماتے ہیں انک لخلق عظیم، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ انتہائی امت کے لیے رؤوف الرحیم تھے. اب دیکھو ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ بھیجے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ان کا دین مٹا جا رہے ہیں. اگر چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں احساس بھی نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو. حضرت واشی کو اللہ نے حضور پاک نے معاف کر دیا، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کو شہید کیا اور ان کے کلیجہ نکالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اعلیٰ حضور کے اخلاق ہیں، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں اور جو حق نہیں ادا کرتے اس کو حق ادا کر دیں اور جو بائیکاٹ کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی. میرے بھائیوں جو رشتہ داروں کے ساتھ آدمی بائیکاٹ کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت اترتی ہے اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. جس محفل میں ان کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی. ہم جتنے محفل والے بھائی ہیں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ بائیکاٹ ہے تو جا کر ان کو سلام کریں. میرا کوئی بائیکاٹ نہیں، صلہ رحمی کرنا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اس کے ساتھ میرے بھائیوں ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں تمام عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. دیکھو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا اخلاص.